الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہم نے صفات کے بیان میں متضادہ صفات جو ہیں وہ کل پڑھ لی ہیں، آج غیر متضادہ صفات پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں باقی صفات کی ضد نہیں ہے، باقی صفات کی ضد نہیں ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ صفات غیر متضادہ کے متعلق کچھ سوال ہیں۔ صفت ہمس اور توسط یہ کسی حرف میں جمع نہیں ہو سکتی؟ غیر متضادہ صحیح ہے، صحیح ہے۔ ایسے ہی ہے؟ غیر متضادہ، غیر نہیں متضادہ نہیں متضادہ صفت ہمس اور توسط کسی ایک حرف میں جمع نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ صحیح ہے، شاباش۔ اور صفت استفعال اور اطباق کسی حرف میں جمع نہیں ہو سکتی۔ شاباش، یہ بھی صحیح ہے۔ یہ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جی یہ جی ہے جی۔ کہ حاشیہ نمبر جو ہے 41 اس میں یہ جو ہے یہاں نرمی سے ضعف مراد ہے، تو ہاں ضعف صحیح کے ہے، اگر معنی کریں تو پھر کیا کریں گے؟ کمزوری کمزوری کمزوری۔ اور حاشیہ نمبر جو پستی، ہے ہلکا پن۔ ٹھیک ہے، حاشیہ نمبر 42 میں ہے چونکہ جریان اور احتساب صوت کا ادراک، تو اس کے معنی بتا دیں کیا ہے جریان اور احتساب صوت؟ جریان جاری رہنا، جریان جاری رہنا، جاری احتساب بند ہونا، احتساب۔ احتساب یہ کا کیا ہے؟ لفظ عام طور پہ نا تجوید کی کتابوں میں نا جہر اور یہ شدت رخوت وغیرہ کے لیے نا یہ جریان اور احتساب لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جریان کا مطلب ہوتا ہے جاری رہنا، تو اور ہمس میں احتساب جریان نفس لفظ استعمال ہوتا ہے، احتساب جریان بند ہونا۔ نفس نفس جریان نفس سانس کا جاری رہنا، یہ ہمس میں استعمال ہوتا ہے، اور جہر میں حبس انتصاب نفس استعمال ہوتا ہے، ہاں، اور شدت میں احتساب صوت لفظ استعمال ہوتا ہے، اور رخوہ میں جریان صوت لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جریان کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونا، اور احتساب کا مطلب ہونا بند ہو جانا کسی چیز کا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تجوید کی بڑی کتابیں لازمی پڑھا کریں جن میں مشکل لفظ جو ہے وہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تجوید کی زبان میں زیادہ تر بات کیا کریں، کسی لفظ کو موٹا اور باریک کہنے کی بجائے تفخیم اور ترقیق لفظ استعمال کرنا چاہیے، اور لام کی جب تفخیم کی بات کریں تو بہتر ہے تغلیظ لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح تخفیم لفظ کا بھی پتہ، اخفاء کے لیے تخفیم لفظ کا بھی استعمال کرنا چاہیے تاکہ نا یہ لفظ یاد رہیں، یہ لفظ پتہ رہیں۔ اصطلاحات ہے نا، تغلیظ کا لفظ کوشش کرنی فلام کے چاہیے۔ لیے ہے؟ جی تغلیظ کا لفظ فلام کے لیے ہے؟ ہاں، لام کو موٹا کرنے کے لیے زیادہ تر تغلیظ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بہتر ہے کہ لام کی تفخیم بیان کرنی ہو تو تغلیظ لفظ ہی بولنا چاہیے، اصل میں اس کی تفخیم کے لیے تغلیظ لفظ ہوتا ہے، ویسے عام تفخیم لفظ استعمال ہوتا ہے یہ باقی حرفوں کے لیے، جیسا کہ امام شاطبی نہیں کہتے وَغَلَّظَ وَرْشٌ فَتْحَ لَامٍ لِصَادِهَا، ہاں یہ جی۔ تغلیظ لام کے لیے۔ اور باقی عام طور تفخیم بھی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے کہنے کا بس مقصد یہ ہے کہ ہمیں اصطلاحات استعمال کرنی چاہیے، یہ لفظ استعمال کرنے چاہیے۔ تغلیظ کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک بار صغرا میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا کہ موٹا کرنا، یعنی کسی چیز کو بہت زیادہ، یعنی اس میں ابھار پیدا کرنا، کسی کو زیادہ موٹا کرنا کسی چیز کو۔ تو پھر تفخیم بھی اسی معنی میں نہیں آ جائے گی؟ تفخیم نہیں، تفخیم اصل میں اس کی اس معنی میں نہیں ہے کہ بہت زیادہ کسی چیز کو موٹا کرنے کے لیے معنی میں نہیں ہے، صرف نارمل موٹا کرنا، یعنی کسی حرف کو پڑ پڑنا بس۔ لیکن تغلیظ لفظ کا مطلب ہے زیادہ، اور سب سے زیادہ تفخیم لام میں ہوتی ہے۔ جتنے حروف مفخم ہے نا ان سب میں لام سب سے زیادہ موٹا پڑا جاتا ہے، اسی لیے ورش میں بہت سے بھی موٹا ہو جاتا ہے، اللہ کا لام ہے جی بہت سے بھی زیادہ۔ ہاں، اس سے بھی زیادہ۔ اچھا، لام کے موٹا کرنے میں کوئی درجہ نہیں ہے، حالانکہ باقی سب حرفوں میں کے موٹا اور باریک کرنے میں درجے ہیں، لام ہاں صرف موٹا پڑا جاتا ہے، اور کافی سارا غور کریں نا اگر آپ تو آپ کو محسوس ہوگا
لام اور ضاد آپس میں لام بہت زیادہ موٹا پڑا جاتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے ویسے غور کریں تو. اچھا کبھی چلیں وہ لفظ اللہ کے لام میں جا کے بات کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا فرماتے ہیں کہ باقی صفات کی ضد نہیں ہے قلقلہ. قلقلہ کے 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ قطب الجدین ہے. اچھا قلقلہ کے 5 حروف کیوں ہیں جی؟ قلقلہ اور کسی حرف میں ہم کیوں قبول نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 5 حروف ہیں ان کی ادائیگی کے وقت جہر کی وجہ سے سانس بند ہو جاتا ہے اور شدت کی وجہ سے آواز بند ہو جاتی ہے. آواز بھی بند ہو گئی، سانس بھی بند ہو گیا، تو اب حرف ادا کیسے ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ پھر جہر کلکلا کی صورت میں ہوگا نا. تو نہیں نا، کلکلا تو ہم نے اب ثابت کرنا ہے نا. کلکلا نہیں، کلکلا ایک خود سے بنائی ہوئی ایک چیز ہے. اب لام میں کلکلا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کیوں نہیں کہتے کہ لام میں کلکلا ہوتا ہے؟ ال کلکلا ہو تو رہا ہے، اس، ان، ام سب حرفوں میں کلکلا ہو رہا ہے، لیکن ہم ان کے کلکلے کو کیوں نہیں مانتے؟ صرف 5 حرفوں کے کلکلے کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ایسے حرف ٹوٹل 5 ہی ہیں کہ جن میں سانس بھی بند ہو جاتا ہے، آواز بھی بند ہو جاتی، تو آخر ان کو ادا کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ آواز بنتی ہے سانس سے، سانس بھی نہیں ہے، آواز بھی نہیں ہے، تو آخر حرف کیسے بنے گا؟ تو اس کے لیے پھر یہ کیا گیا کہ ان کے مخرج میں جنبش پیدا کر دی. اس جنبش کی وجہ سے حرف سنائی دینے لگے. نہیں تو آپ اس کو ادا کریں، یہ ادا ہوا ہی نہیں، سنائی نہیں دیا. صرف اس میں جہر کی بلندی صرف سنائی دی ہے، جہر کی وجہ سے جو آواز میں بلندی ہوئی ہے وہ سنائی دی ہے، حرف نہیں سنائی دیا. جہر کی وجہ سے جو سانس کا بند ہونا ہے اور شدت کی وجہ سے جو آواز کا بند ہونا ہے، اس کی وجہ سے حرف ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے پھر اس کے مخرج میں ہم نے جنبش پیدا کر دی. اس جنبش کی وجہ سے یہ حرف ادا ہو گیا، اور اس جنبش کا نام قلقلہ یا پھر لقلقہ ہے. اس جنبش کا نام ہے قلقلہ یا لقلقہ. کلکلا نہیں، وہ حروف ہیں. کیا ہے دوبارہ بتانا؟ لقلقہ. لیکن یہ والی جو چیز ہے یہ اور کسی حرف میں نہیں پائی جاتی، ہر حرف ادا ہو سکتا ہے. صرف یہ 5 حرف تھے جو اپنی ہی 2 صفتوں کی وجہ سے ادا ہی نہیں ہو پا رہے تھے، تو ان کے ادا کرنے کے لیے ایک صفت کا اضافہ کیا، اور وہ اب آپ ان کے مخرج میں جا کے جھٹکا دیں گے تو یہ حرف ادا ہو جائے گا. اق، جھٹکا نہ دے، پہلے اس طرح پڑھے اق، اب مخرج میں ٹکراؤ پیدا کریں. اق، اج، قلقلہ الگ ادا کریں نا. اق، اج، نہیں تو یہ حرف واضح ہو ہی نہیں رہے تھے. اب ہم پھر اس کو پڑھتے ہیں اج، اق. اچھا میں شیخ رمضان کی ادا پر غور کرتا ہوں نا، بعض دفعہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ قلقلہ بھی صحیح نہیں کرتے. وہ قلقلہ کرواتے ہیں، کوئی ہلکی سی حرکت ضرور پیدا کر دیتے ہیں اس میں، اور پکی بات ہے وہ غلط تو نہیں کروا رہے ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ قلقلے کی آواز یہ نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں اق. وہ مجھ سے اب 100% تو ان کی طرح نہیں ادا ہو پائے گا. مثال کے طور پہ مقسطون لفظ کو وہ تھوڑا سا اس طرح کر دیتے ہیں، مقسطون، مقسطون. یعنی کہ وہ آپ کا مطلب ہے کہ وہ یہاں پہ تھوڑا سا زور دے کر پڑھتے ہیں. حرکت سی بن جاتی ہے، حرکت سی بن جاتی ہے. ہم نے ابھی تک 8 سپارے ہمارے ہو گئے ہیں، تو اس میں جہاں بھی قلقلہ آیا ہے انہوں نے اسی طرح کا قلقلہ کروایا ہے. جیسے وَأَقْسَمُوا، وَأَقْسَمُوا نہیں وَأَقْسَمُوا. ہو سکتا ہے میں ذرا زیادہ ہی حرکت پڑھ رہا ہوں، لیکن ان کو میں نے بڑے غور سے دیکھا، جب بھی انہوں نے قلقلے کی غلطی نکالی اسی طرح ہی بتایا ہے کہ ہلکی سی اس میں وہ حرکت پیدا کرتے ہیں. ہو سکتا ہے قلقلے کی اصل آواز یہی ہو، اور وہ بڑے واضح طور پہ
یہ غلطی بتا رہے ہوتے ہیں قلقلے کی بڑے واضح طور پہ، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بندہ قلقلے کی غلطی بتا رہا ہے کہ قلقلہ آپ اس طرح نہ کریں بلکہ اس طرح کریں جس طرح، جیسے یدعونا یدعونا، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے یدعونا پڑھا رہا ہے بندہ، یدعونا۔ جی کسی دن اگر ان کا ویسے قرآن میں جو ریکارڈ ہے اس سے پتہ چلتا ہے۔ میں اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے غور کی، میں مثلا ہم بعض دفعہ پڑھتے ہیں وَلَا الضَّالِّينَ، اب ہم نے اپنی طرف سے لام بھی پڑھا، لام کی شاد بھی پڑھی، لیکن یہاں ایک چیز ہے جو عام طور پہ ہم نہیں کرتے، وہ ہے اس کے اوپر نبر کرنا، ایک خاص قسم کا جھٹکا دینا، مثلا وَلَا الضَّالِّينَ، یہ آلین، حالانکہ وہ اللین حمزہ تو نہیں کرواتے لیکن ایک خاص قسم کا جھٹکا اس میں ضرور دیتے ہیں، یہ تو جھٹکا ایسے کس سنائی میں دیتا ہے جیسے آئے گا؟ وَلَا-ضَالِّينَ۔ آپ جی یہ نمبر کس میں کر رہے ہیں؟ آپ یہ نمبر کس میں کر رہے ہیں؟ الف میں کر رہے ہیں، لام میں کر رہے لام میں، لام نہیں وہ لام میں ہو رہا ہے، اب میں وَلَا-ضَالِّينَ، یعنی الف اور لام کو ادا کرنے سے پہلے پہلے نبر ہوگا، اور یہ چیز وہ حمزہ میں بھی کرواتے ہیں، جیسا کہ ہے نا سوا آ لفظ ہے تو وہ کرواتے، جیسے جاءکم ہے تو کہتے ہیں قد جاءکم جاءکم، ہم تو اس کو صرف جاءکم پڑھ دیتے ہیں نا بس، نبر تو حمزہ میں بھی ہے، اصل میں نبر حمزہ میں ہی ہے، اصلی نبر حمزہ میں ہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اہل ادا حمزہ کو نبر بھی کہتے ہیں، جیسا کہ خاقانی نے یعنی حمزہ کو بھی نبر کہہ دیتے ہوتے ہیں، ہم حرف حمزہ کو خود حمزہ کی ادا کو نبر بھی کہتے ہیں، جیسا کہ امام دانی نے کہا ہے شرح خاقانیہ میں النبر هو الحمز، لیکن وہ تھوڑا سا اور معنی میں ہے، یعنی کہیں پہ حمزہ ہے تو حمزہ کو نہ پڑھنا یہ نبر ہوتا ہے اور یہ ناجائز ہے، لیکن جس کو ہم عام طور پہ نبر لفظ کہتے ہیں، جس کو ہم بطور علم نبر استعمال کرتے ہیں، وہ تو ہوتا ہے نا جھٹکا دینا، یعنی ایک ہی چیز کتنی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں ہم رأس آیت کس کو کہتے ہیں بھلا؟ رأس آیت جو کسی بھی مصحف عدد کے مطابق آیت ختم ہو رہی ہے تو آخری کلمہ ہو، آخری کلمہ ہے نا، ہم آیت کے آخر کو، یہ اصل میں نا لگے ہاتھ بات بتاتے بتاتے مجھے کچھ چیز ذہن میں آ رہی ہے تو میں بتا رہا ہوں، پتہ نہیں اس بات کا دوبارہ کبھی موقع آئے یا نہ آئے، تو اسی لیے جو چیز کسی موقع پہ مل رہی ہے بس اس کو اخذ کرتے رہیں۔ تو کیا رأس آیت ہم یعنی عام طور پہ رأس آیت کا یہی مطلب ہے جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے اس کا آخری سرا، لیکن پہلے لوگوں میں سے بعض لوگوں نے رأس آیت سے آیت کا شروع والا سرا بھی مراد لیا ہے، اب یعنی کہ مصنف کے مزاج کو سمجھنا پڑتا ہے کہ مصنف کہنا کیا چاہ رہا ہے، اب کہنے کو تو امام دانی نے لفظ اشمام استعمال کیا، ادا روم کی بتائی ہے، حالانکہ روم لفظ انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا، اشمام لفظ استعمال کیا ہے، اور جس کو ہم روم کہتے ہیں اسی کو وہ اشمام کہہ رہے ہیں لا تمنا کا، اور اسی طرح میں نے، میرا خیال ہے میرے ذہن میں اب نہیں ہے، میں نے کہیں دیکھا ہے ایک بندے نے روم کہہ کے اشمام بیان کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم اس کے لفظوں کے اوپر تو نہیں نہ جائیں گے، تو ایسا بھی ہوا ہے، یہ خاقانیہ میں ہی نا ایک جگہ پہ حاشیے میں نے یہ چیز بیان کی ہے، یہ رأس آیت والی، یہ مصباح میں ایک جملہ استعمال ہوا، میں بڑا پریشان ہوا کہ مصنف کا مطلب کیا ہے کہ رأس آیت پہ کوئی بسم اللہ کی کوئی بات ہے، کو بڑی عجیب سی، اگر ہم رأس آیت کا معنی آیت کا آخری سرا مراد لیں، پھر میں نے حمزہ صاحب کو کہا، حمزہ صاحب بھی بڑے پریشان ہوئے کہ یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، پھر انہوں نے کسی اہل عرب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اصل میں آیت کا ابتدائیہ سرا کہہ رہے ہیں، اس کو رأس آیت کہہ رہے ہیں، تو کسی بھی کتاب میں شیخ آواز نہیں آ رہی، سامنے شیخ آواز میری نہیں آواز آ آ رہی ہے، میری آواز نہیں آ رہی؟ نہیں اب آ رہی ہے،
اچھا کس بات پہ آواز کٹی ہے میری؟ یہ بات ختم کی تھی کہ آپ نے یہ والا جو حاشیہ ہے اپنی کتاب میں لکھا ہے خاقانیہ کی شرح میں، اس کے بعد میں ہاں میں کہہ رہا تھا کہ خاقانیہ میں نا یہ ابو مزاحم خاقانی کا کوئی قول تھا، اس کے ضمن میں راس آیت لفظ استعمال ہوا تھا نا، تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ راس آیت تو آیت کا آخری سرا ہے، تو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ وہاں پہ فٹ نہیں ہو رہی، تو ظاہری بات ہے جب آیت کے شروع والی بات ہوگی وہ آیت کے آخر پہ کیسے فٹ ہوگی؟ تو میں نے حمزہ صاحب سے بھی پوچھا، ان کو بھی کچھ چیز سمجھ نہیں آئی، تو انہوں نے میرے خیال عمر عبداللہ صاحب سے یا کسی سے پوچھا تو انہوں نے ہمیں بتایا، تو یہ بات مجھے بڑی علمی لگی تو میں نے وہاں پہ لگا بھی دی خاقانیہ میں نا حاشیے میں۔ تو یہ اس طرح نا مصنفین کے بعض دفعہ لفظوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بات غلط کہہ رہے ہوں گے لیکن وہ کہنا ہی کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ خاقانیہ میں لفظ نبر استعمال ہوا ہے، اب وہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ حمزہ کو تحقیق سے نہ پڑھنا، یعنی حمزہ میں فرض کرو کہیں پہ حمزہ ہے نا اس کو ابدال کر کے پڑھ دینا، اب یہ بھی نبر ہوتا ہے اور اسی نبر کو حمزہ بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ امام دانی نے کہا النبر هو الحمز، نبر حمزہ ہی ہے لیکن کون سا حمزہ جو غیر محقق پڑھا جائے، تو حالانکہ عام طور پہ نبر کے علم میں نبر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ظاہر کرنا، یعنی حمزہ کو ظاہر کر کے پڑھنے کے لیے نبر کیا جاتا ہے، جیسے جاءکم، جاءکم اس کا ظاہر کرنا، لیکن بعض جگہ نبر کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے، قرآن مجید میں یہ ٹوٹل روایت کے مطابق ہو جائے گا نا، جس روایت میں تحقیق ہوگی اس میں تحقیق مطلب نمبر ہاں ہوگا، ہاں جس میں ایسے ہی مثال کے طور پہ کسی روایت میں ابدال ہو رہا ہے ہم وہاں پہ حمزہ پڑھ دیں تو ہم نے نبر کی جگہ حمزہ پڑھ دیا جو کہ ہم نے غلط کر دیا، لیکن جہاں پہ حمزہ ہے وہاں پہ ہم نے جیسا کہ معایشہ لفظ ہے نا، اب اس کو اگر کوئی معایشہ پڑھ دے یا کے ساتھ تو روایت کے اعتبار سے ہم کہیں گے کہ پڑھنا حمزہ تھا پڑھ اس نے نبر دیا، پڑھنا نبر تھا پڑھ اس نے حمزہ دیا، یعنی معاش مصنفین کے لفظوں کی طرف معاش کیا یہ ہے؟ وہ معاشہ وہ لفظ جو قرآن پاک میں آتا ہے سورت یا کے ساتھ ہی کیا لکھا ہے، ہوا سورت وہ سورت فاتر کے آخری آخری آیتوں میں معائشہ سورۃ الحجر میں آتا ہے لیکن یہ تو یا کے ساتھ ہی ہے۔ یا کے ساتھ نہیں روایت کی بات کر رہا ہوں نا، روایت کے اعتبار سے نا، وہ کون سا اعتبار ہے؟ جی روایت کے اعتبار مطلب جس قرات میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا قرات کے اعتبار سے بات ہوگی نا، اگر حمزہ پڑھنا ہے نا کسی قرات میں تو اگر ہم نے حمزہ کی بجائے ابدال کر دیا تو ہم نے حمزہ کو نبر پڑھ دیا تو غلط ہے نا، لہن ہے نا یہ بھی، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اس طرح اب یہاں خاقانیہ میں نبر حمزہ کے مقابلے پہ استعمال ہوا ہے، ویسے نبر کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر علم نبر میں جائیں تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کر کے پڑھنا، یہ قرآن مجید میں ٹوٹل 6 جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے تو اس کی بڑی قسمیں بنا دی ہیں اور وہ سارا اہم تکلف ہی ہے۔ مقصد اس ساری بات کا یہ ہے کہ بعض دفعہ لفظ کچھ استعمال ہوا ہوتا ہے مطلب اس کا کچھ ہوتا ہے، تو اس چیز کا بھی خیال کر لینا چاہیے، قرات کی کتابوں میں اس طرح کی اونچ نیچ بعض جگہ ہوتی ہے لیکن مصنف اپنی طور پہ بات ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ اپنے علاقے کے مطابق اس کو جو لفظ زیادہ سوٹیبل لگا اس نے کہہ دیا۔ اچھا واپس اپنے اس پہ آتے ہیں، حروف قلقلہ صرف 5 ہی کیوں ہیں؟ جہر اور شدت کی وجہ سے، جہر اور شدت بیک وقت پائے جانے کی وجہ سے، جہر کی وجہ سے سانس بند ہو گیا اور شدت کی وجہ سے آواز بند ہو گئی تو اب حرف ادا نہیں ہو سکتا، تو اس کے ادا کرنے کے لیے انہی حرفوں کے مخرج میں جنبش پیدا کر دی تو لہٰذا حرف ادا ہو گیا، اسی چیز کا نام قلقلہ یا لقلقہ ہے۔ اچھا پھر آپ کا سوال پیدا ہوگا کہ حمزہ میں بھی تو جہر اور شدت بیک وقت پائی جاتی ہے تو اس میں بھی تو یہ سسٹم ہے کہ سانس بھی بند ہو گئی اور وہ بھی بند ہو گیا، آواز بھی بند ہو گئی، تو پھر حمزہ کے لیے ہم نے قلقلہ لفظ کیوں استعمال نہیں کیا؟ حالانکہ بعض نحویوں نے تو حمزہ میں بھی قلقلہ کیا ہے جیسا کہ سیبویہ ہو گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حمزہ میں اس کا ذاتی طور پہ ایک جھٹکا اس میں پایا جاتا ہے، ایسا جھٹکا جو قلقلے والا نہ ہو، حمزہ بغیر جھٹکے کے نہیں نہ پڑھا جا سکتا،
ہاں جی حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہو تو جھٹکا دینا پڑے گا نا، لیکن وہ جھٹکا اتنا زوردار نہیں ہوتا جتنا قلقلے میں ہوتا ہے، تو اسی جھٹکے کے ضمن میں وہ ادا ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ حمزہ میں ویسے ہی تغیر وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، حمزہ تحقیق، ابدال، حذف اور تسہیل چاروں طرح پڑھا جاتا ہے۔ پھر لکھنے میں بھی کبھی یہ رسم سے محذوف ہوتا ہے، کبھی الف کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی واو کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی یا کی شکل میں ہوتا ہے، اس میں تغیرات ہوتے رہتے ہیں۔ تو اتنے تغیرات میں اس کے مزید تغیرات کرنا مناسب نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس کو قلقلے میں نہیں ڈالا۔ ویسے بھی اس کا اپنا جھٹکا اتنا کو ہے کہ یہ حرف کو ادا کر لیتا ہے اس اپنے ہلکے سے جھٹکے سے بھی، لیکن یہ 5 حروف ایسے ہیں جن میں خصوصاً جھٹکا دینا پڑتا ہے، اور ایسا اور کسی حرف میں نہیں۔ ٹوٹل 6 ہی حرف ہے جس میں جہر اور شدت بیک وقت پائی جاتی ہے، ان میں سے 5 حروف قلقلہ ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہاں جی شیخ صاحب اس میں یہ جو ہے صفات میں جہاں جہاں الف آ رہا ہے، ان کے جہر و شدت میں بھی جیسے الف ہے، آپ نے کہا حمزہ ہے، اسی طرح استفعال اور انفتاح میں بھی الف آ رہا ہے، تو اس الف سے مراد حمزہ ہی ہوگا؟ نہیں 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 نہیں، الف سے مراد الف ہے، تو پھر یعنی اس میں بھی استفعال الف ہی ہے؟ کیا چیز؟ یہ جو آپ نے کہا کہ جہر و شدت میں جو حمزہ ہے، نہیں نہیں، وہ الف نہیں ہے، الف رخوہ ہے، رخوہ الف نرمی سے پڑھا جاتا ہے، لیکن حمزہ شدیدہ الف رخوہ ہے نا، اور استفعال میں تو حمزہ بھی مستفل ہے اور الف بھی مستفل ہے۔ لیکن آجیدو میں جو ہے حمزہ، اچھا وہ حمزہ ہے، پھر اخفا میں الف ہوگا، ہاں رخوہ میں الف ہے۔ اور یہ جو ہے استفعال اور انفتاح میں جو الف ہے وہ الف ہی ہوگا؟ وہ الف اور حمزہ دونوں ہی ہیں، کیونکہ حمزہ بھی مستفل ہے نا۔ حمزہ بھی ہے، ہاں دونوں ہیں، دونوں ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا آگے مصنف فرماتے ہیں مگر قاف میں قلقلہ واجب، باقی 4 حرفوں میں جائز ہے۔ میرا خیال ہے یہ بات یہاں پہ کہنا کچھ ضروری تھی نہیں، انہوں نے کہہ تو دی ہے، لیکن اس کا سیدھا سادہ بڑا اچھا ایک مطلب ہے۔ ایک مطلب اس کا سیدھا سادہ ایک مطلب یہ ہے کہ قاف میں قلقلہ واجب کہنے کا مطلب ہے کہ قاف میں تو ہر حال میں قلقلہ ہے ہی ہے، قرآن مجید میں بھی قلقلے کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور نحو و صرف یعنی عام عربی میں بھی اس میں قلقلہ کیا ہی جاتا ہے، یعنی ایسا کوئی عربی دان نہیں ہوا کہ جس نے کہا ہو کہ قاف میں قلقلہ نہیں ہے، کبھی کوئی اس کا انکاری نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں تو یہ قلقلے کے ساتھ نازل ہوا ہی ہوا ہے نا، عام اہل عرب بھی اس کو تقریباً قلقلے کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ واجب کا مطلب ہے کہ ہر ایک اس کے قلقلے کا قائل ہے، ہر بندہ اس کے قلقلے کا قائل ہے، یہ ہے اس کے واجب ہونے کا مطلب۔ یہاں لفظ جائز جی لکھا ہے، واجب نہیں لکھا ہوا۔ نہیں نہیں نہیں، مگر لکھا ہے نا مگر قاف میں قلقلہ واجب ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں تو قاف کے قلقلے کی بات کر رہے ہیں نا کہ قاف کا قلقلہ واجب کا یہاں پہ مطلب ہے کہ اس کا کسی نے انکار نہیں کیا، یہ وہ والا واجب نہیں ہے، شرعی واجب نہیں ہے۔ میں آپ کو نا ایک اصطلاح بتاتا ہوں کہ جو چیز شرعی طور پہ واجب اور جائز والا جس میں چکر نہ ہو، تو اس کے واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا انکار کسی نے نہیں کیا، یعنی یہ کلی طور پہ ہر بندہ اس کو مانتا ہے، اور واجب اور جائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا انکاری بھی ہوا ہوگا، جیسا کہ ایسی قراءت میں ایک خلف واجب ہوتا ہے، خلف جائز ہوتا ہے۔ خلف جائز وہ ہوتا ہے ایسی وجوہ جس کو سب کے سب پڑھتے ہیں، یعنی اس کی کوئی ایک آدھ وجہ کا انکار بھی کر دیا جائے تو کوئی اتنا حرج لازم نہیں آتا کہ ایک آدھ وجہ بس ساری عمر پڑھ لو، جیسا کہ مد عارض میں آپ ساری عمر کوئی نہیں قصر ہی کر لیں، ساری عمر توسط کر لیں، کوئی بات نہیں، یعنی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ نے انکار کر دیا، بس آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایک وجہ کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا، بس ٹھیک ہے۔ لیکن خلف واجب کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ واجبی وجہ ہے، اس کا ایک اپنا وجود ہے۔ پھر واجب اور جائز میں مختلف کیٹیگریز میں مختلف معانی بن جاتے ہیں، جیسا کہ خلف واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک روایتی وجہ ہے، ایک طرق کی وجہ ہے، وہ پڑھنی پڑے گی، اگر نہ پڑھی تو قرات مکمل نہیں ہوگی۔ خلف جائز یہ ہے کہ کوئی ایک وجہ پڑھ لو، خیر ہے، قرآن مجید میں کوئی حرج لازم نہیں آتا۔
یعنی خلف واجب کی وجہ چھوڑی تو حرج لازم آئے گا، خلف جائز کی وجہ چھوڑی تو حرج لازم نہیں آئے گا. اور بعض وجوب ایسا ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس کو مانتا ہے، اور جائز کا مطلب ہوتا ہے کوئی کوئی نہیں بھی مانتا ہوگا. تو عبد الرحمن مکی صاحب کا یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قاف میں تو قلقلہ واجبی ہے کہ کوئی اس کا انکاری نہیں ہے، لیکن باقی 4 حرفوں میں اہل عرب اپنی عام عربیت میں قلقلہ نہیں مانتے، یعنی کہتے ہیں قلقلہ نہ بھی کرو تو خیر ہے. جیسا کہ ابن عاجب کا بھی کہنا ہے کہ قاف کے علاوہ باقی حرفوں میں قلقلہ ضروری نہیں ہے یا قلقلہ ہے ہی نہیں. لیکن قرآن مجید میں یہ 5 حروف قلقلے کے ساتھ نازل ہوئے ہیں. قرآن مجید کے 5 حروف کے قلقلہ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یعنی سب مانتے ہیں، یعنی ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ قرآن مجید میں یہ 5 حرف ایسے ہیں جو قلقلے کے ساتھ نازل ہوئے ہیں. عام عربیت میں ان کا آپس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ بات صرف اس چیز کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، لہذا اس کا یہاں پہ بات کرنے کی کوئی اتنی ضرورت تھی نہیں. مزید اس کا ایک معنی لیا جا سکتا ہے جو تکلف سے خالی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ قاف میں قلقلہ ذرا کافی اچھے طریقے سے واضح ہو جاتا ہے، یعنی کافی اچھے طریقے سے پتہ چل جاتا ہے جی قلقلہ ادا ہوا ہے. اور باقی جو 4 حرف ہیں ان میں بعض دفعہ کوئی اتنا بھی اچھے طریقے سے واضح ہو نہیں رہا ہوتا. بس یہ ایک تکلفی معنی ہے اس کا. بس آپ کہنے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاف میں قلقلہ اکمل درجے کا ہے اور باقی 4 میں ذرا کامل درجے کا ہے. یعنی جیسے ہم کہتے نہیں قاف کا قلقلہ بہترین طریقے سے ادا ہوتا ہے اور باقی 4 کا ذرا بہتر طریقے سے ادا ہوتا ہے، بس اس میں ترین نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. بس یہ جملہ ہے ویسے اضافی سا، اس کا کوئی اتنا حروف قلقلہ پہ اثر نہیں پڑتا. جیسا کہ امام شاطبی نے بھی کہا ہے نا کہ قاف کا، ہاں ایک معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے قاف کا جو قلقلہ ہے نا وہ مشہور ترین ہے. ایک یہ بھی معنی کیا ہوا ہے جیسا کہ امام شاطبی کے جملے سے محسوس تو ہوتا ہے، امام شاطبی کے جملے سے محسوس ہوتا ہے جیسا کہ وہ فرماتے ہیں نا وَأَعْرِفُهُنَّ الْقَافُ كُلٌّ يَعُدُّهَا، کہ تمام کے تمام حرف قلقلہ میں سے نا قاف ذرا بہت زیادہ مشہور ہے اور ویسے حروف قلقلہ 5 ہی ہیں. تو یہ ہے، ہمیں کوئی تکلفی اس جملے کا اتنا کوئی خاص مقصد مطلب ہے نہیں. کیا نہیں شیخ کچھ نہیں. تمام قراء اور تمام نحات اور تمام مسلمان قاف کو قلقلے والا شمار کرتے ہی کرتے ہیں، اور باقی 4 میں نحویوں کا ذرا اختلاف بھی ہے، کوئی کہتا کہ نہیں بھی مانتے، جیسا کہ وہ نہیں ابن عاجب قلقلہ نہیں نہ مانتے یہ باقی 4 حرفوں کا. قرآن مجید میں تو لازمی کرتے ہوں گے، عام عربیت کے اوپر جب وہ کلام کر رہے ہوں نا تو غیر ضروری سمجھتے ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے بھائی، اتنی بات اس پہ کافی ہے میرا خیال ہے. باقی قلقلے کے درجے ضرور ہیں، قلقلے کے نا ٹوٹل 4 درجے ہیں، لکھ لیں یعنی 4 لائنوں میں لکھ لیں نا، لفظ لکھ کے آگے اس کی وضاحت لکھ اقوا، اگلی لائن میں لکھیں قوی، پھر اگلی میں لکھیں ضعیف، پھر اگلی میں لکھیں اضعف. اقوا کے آگے لکھیں مشدد حروف قلقلہ مشدد موقوف، قوی میں لکھیں حروف قلقلہ مشدد غیر موقوف، ضعیف میں لکھیں حروف قلقلہ ساکن، اور اضعاف میں لکھیں حروف قلقلہ متحرک. شیخ عام طور پر صرف ساکن کا ہی قلقلہ پڑھایا جاتا ہے، یہ کیا بات؟ وہ نہیں، وہ اختصار آپ اس طرح کریں، جو پہلا درجہ ہے نا
یہ جو ہے مشدد موقوف میں نے لکھوایا ہے, آپ اس کو مشدد کے ساتھ ساکن بھی لکھ لیں, مشدد یا ساکن موقوف, یعنی ایسا حرف قلقلہ جو مشدد ہو اور اس پہ وقف ہو رہا ہو, یا ساکن ہو اس پہ وقف ہو رہا ہو. مثال کے طور پہ مثالیں لکھ لیں, مثلا پہلے سب سے پہلے والے میں لکھیں احق اور طبق, دو مثبا سے ایک ایک مثال لکھ لینا. ویسے آپ ہوم ورک کے طور پہ تو آپ کو چاہیے آپ قرآن مجید میں ڈھونڈیں 5 کے 5 حروف کے مشدد موقوف کی مثال بھی ڈھونڈیں, اور مشدد غیر مشدد موقوف کی مثال بھی ڈھونڈیں. غیر مشدد موقوف کبھی میں آئے گا؟ اقوا یعنی ساکن حرف, ساکن اور اس پہ وقف ہو رہا ہو, جیسے طبق لفظ ہو گیا. اور قوی میں آپ لکھیں مشدد غیر موقوف, جیسے الحق من ربک, من لکھ لیں, الحق من. اور ضعیف میں لکھ لیں تجری. اور اضعف میں کوئی بھی حرف قلقلہ متحرکہ, جاء لکھ لیں, جاء, قال. سب سے ضعیف قلقلہ متحرک میں ہوتا ہے, اور صاف پتہ بھی چلتا کہ ضعیف ہے, جاء لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے. تو اس میں تو قلقلہ نہیں ہو رہا نا, جیسے ہم پڑھتے ہیں جا قال. نہیں, یہ بہت خفیف قسم کا قلقلہ ہو رہا ہے, ذاتی صفت ہے. انتہائی قلیل قسم کا, اسی لیے تو واضح نہیں پتہ چلتا. قالا میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا, قالا ہلکا سا پتہ چل ہی جاتا ہے. باقی حرفوں میں کوئی اتنا خاص نہیں پتہ چلتا. متحرک میں اسی لیے تو اضعف کہتے ہیں نا, یعنی کوئی 10ویں درجے کا جا کے قلقلہ ہے. آپ نے کوی میں کس درجے کا لکھوایا ہے؟ اقوا میں مشدد موقوف, اور کوی میں کوی میں کون سا قلقلہ ہوگا؟ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. اقوا میں 2 طرح کے قلقلے ہیں, ساکن حرف پہ وقف ہو رہا ہو یا ساکن مشدد. حروف قلقلہ ساکنہ موقوفہ, حروف قلقلہ مشددہ موقوفہ, یہ اقوا ہے. جی. اور قوی میں مشددہ غیر موقوفہ, یعنی وقف نہ ہو رہا ہو لیکن حروف قلقلہ جو ہے مشدد ہو. مشددہ غیر موقوفہ, ہاں مشددہ غیر موقوفہ, مشددہ غیر موقوفہ. جی. اور ضعیف میں حروف قلقلہ ساکن, آگے غیر موقوف لکھ دیں چاہیں, تجری جیسے کہ نہ بھی لکھیں گے پتہ تو چلتا ہے نا کہ موقوف والے کا حکم پیچھے گزر چکا ہے. اور اضعف میں متحرک آ جائے گا. جی صحیح. جی ایک سوال ہے اس پہ, جی کریں. جو ہے نا قول سدید, اس میں یہ جو ہے ساکنہ موقوفہ, ان میں یعنی کہ اس طرح تو نہیں ہے اقوا یا قوی ضعیف, لیکن اس میں مراتب قلقلہ میں اس کا نمبر 3 ہے ساکنہ موقوفہ. صغرا کبرا کیا ہوگا نا انہوں نے؟ نہیں, انہوں نے وہ بھی نہیں کیا, صرف مراتب قلقلہ ہے, اور ہے مشدد حرف پر وقف ہو, مشدد حرف پر وقف نہ ہو, ساکن پر وقف ہو, ساکن پر وقف نہ ہو. اس میں ساکن پر وقف نہ ہو یہ چوتھا ہے, اور تیسرا درجہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ساکن پہ وقف ہو, جیسے آپ نے پہلا بتایا نا کہ اقوا ہے. اس میں آپ نے اقوا میں مطلب اس کو پہلا درجہ دیا ہے, اس میں اس کا تیسرا. اگر آپ تصویر دکھا دیں نا, یا پتہ نہیں میری کہاں پڑی ہوگی, نہیں تو اتنا فرق نہیں پڑتا, وہ ان کے بیان کرنے کا انداز کا فرق ہوگا. نہیں تو یہ جو میں نے آپ کو 4 قسمیں بنا کر دی ہیں, یہ بڑی جامع معنی اس کی وہ تفصیل ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کا کرنے کو آپ 5 درجے کر لیں نا, اس طرح کر لیں, اقوا قوی متوسط کر لیں, اور پھر ضعیف اور اضعف کر لیں. سب سے زیادہ جو یعنی اعلیٰ درجے کا قلقلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی مشدد موقوف میں ہے, اور اس سے تھوڑا سا کم یا اسی کے جتنا
قلقلہ ہوتا ہے ساکن موقوف پہ. امام جزری کہتے ہیں نا وَإِن يَكُنْ فِي الْوَقْفِ كَانَ أَبْيَنَا، اگر وقف میں ہو قلقلہ تو بہت زیادہ ہوگا. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ مشدد میں زیادہ ہوگا اور ساکن میں ذرا مشدد سے کوئی 1% کم ہوگا، اور باقی سارے درجے اس کے بعد ہی آتے ہیں. صاف پتہ چلتا ہے. اچھا حرفوں مشدد کی غیر ادائیگی میں ایک درجہ یہ بھی ہوتا ہے توسط یا حروف متوسطہ، تو قلقلہ میں متوسطہ کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں وہ حروف متوسطہ نہیں ہے نا، سارے کے سارے شدیدہ ہیں. نہیں یعنی کہ قلقلہ کے درجے میں اس میں توسط نہیں ہے کسی میں؟ کر لیں علی قلقلہ متوسطہ ہو. بنا لیں. اس کا پھر متوسطہ یہ ہوگا نا کہ پہلا درجہ آپ نے مشدد موقوف کر لیا، دوسرا درجہ ساکن موقوف کر لیا، ساکن غیر مشدد موقوف، اور تیسرا درجہ آپ مشدد غیر موقوف کا کر لیں، چوتھا درجہ آپ ساکن غیر موقوف کا کر دیں، اور پانچواں درجہ متحرک کا ہو گیا. نہیں تو میں نے جو پہلا درجہ آپ کو اقوا کا بنوایا ہے نا، یہ امام جزری کے لفظ کے مطابق بنوایا ہے. وَإِن يَكُنْ فِي الْوَقْفِ كَانَ أَبْيَنَا، تو وقف کی دو ہی کیٹیگری ہو سکتی ہیں، مشدد موقوف یا ساکن غیر مشدد موقوف. اور اس کے بعد یعنی عقلی طور پہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ مشدد غیر موقوف یہ اس کے بعد کا درجہ ہوگا، ساکن غیر مشدد غیر موقوف یہ اس کے بعد کا ہوگا، اور جو متحرک ہے وہ تو ویسے ہی سب سے آخری درجہ ہوگا. اس کو کہنے کو اچھا، ویسے میں نے ایک کتاب میں یہ بھی دیکھا ہے کہ اس نے کبڑا صغرا اور کبڑا وسطی اور صغرا 3 درجے بھی بنائے ہوئے ہیں. وہ اسی کے ہی 3 بنا لیے ہوں گے اس نے. آپ دیکھ لیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ جس کو میں نے اقوا کہا ہوا ہے اس کو انہوں نے کبرا کہہ دیا ہوگا، اور مشدد غیر موقوف اور ساکن غیر موقوف اس کو اس نے دوسرا وسطی کہہ دیا ہوگا، اور متحرک کو اس نے وہ کہہ دیا ہوگا صغرا. کیٹیگری 5 ہی بنتی ہیں، جیسے مرضی بنا لیے، جس طرح میں نے بنا کے دی. یہ بڑی ایک استاد محترم نے ہمیں کروائی تھی، یہ وسطی کا چلے اس میں نے اضافہ کر دیا، نہیں تو ایک بڑی اچھی یہ جامع معنی قسم کے اس کے مرتبے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے شیخ، کافی سمجھ. آگے فرماتے قلقلہ کے معنی مخرج میں جنبش دینا سختی کے ساتھ. سختی تو وہ شدت کی ہو گئی نا، اور جھٹکا جو ہے وہ قلقلے کا ہے ہی، جھٹکے کے بغیر تو ادا نہیں ہوگا، اسی کو بیان کیا انہوں نے. جنبش دینا کہ جنبش جھٹکے کو کہتے ہیں. آگے فرماتے ہیں راہ میں صفت تکرار کیا ہے. اچھا، تکرار کی انہوں نے یہاں پہ وضاحت تو نہیں کی، صرف تنبیہ کر دی، یعنی غلطی جو ہوتی ہے غلطی کی نشاندہی انہوں نے کر دی. مگر اس سے لاس دراوستو والا، مگر اس سے جہاں تک ممکن ہو احتراز چاہیے. 1 منٹ صبر کریں. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا. عبد الرحمن مکی صاحب آگے فرماتے ہیں کہ راہ میں صفت تکرار کیا ہے، یعنی راہ کو جب ادا کیا جاتا ہے نا تو راہ کے مخرج میں لرزہ پیدا ہوتا ہے. اس تکرار کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے نا ایک سے زیادہ ہونا، تکرار کا ویسے عام مطلب یہی ہے، لیکن راہ کی صفت تکرار جو ہے نا وہ اس کی 2 قسمیں آپ بنا لیں. ایک کا نام رکھ لیں آپ حقیقی تکرار. حقیقی تکرار یہ ہے کہ راہ کے مخرج کے باہر بھی جنبش ہو. اور ایک قسم آپ اس کی بنا لیں عینی تکرار. عینی تکرار کہتے ہیں کئی رائیں ادا ہوں، یعنی ایک سے زیادہ رائیں ادا ہوں، جیسے ار پڑھنا. اور حقیقی تکرار یہ ہے کہ تکرار بہت زیادہ ہو جائے، جیسے فرض کریں ربا ربا ربا، یہ آپ کو واضح ہو رہا ہوگا، ربا اس میں زیادہ تکرار ہے. اور ایک ہے کہ کئی ادا ہو جائیں، جیسے ربنا یہ اداواز آنا. ایک ہے مشابہت تکرار، یعنی تکرار کی طرح کی آواز نکلے، اور یہ صرف مخرج کے اندر ہونی ہے، مخرج کے اندر آپ نے تکرار کرنی ہے، اور یہ ذرا خفیف سی ہوتی ہے، جیسا کہ ربنا ربنا ربنا، صرف ہر اس کے اندر ہی. میری راہ اصل میں بہت اچھے ادا نہیں ہوتی، تو اس لیے مجھ سے تو شاید مشابہت تکرار اچھے طریقے سے نہ ادا ہو،
لیکن یہ ہے کہ نہ تو زیادہ تکرار ہو نہ کئی رائیں ادا ہوں. زیادہ تکرار کا نام ہے حقیقی تکرار, اور اگر ایک سے زیادہ رائیں سنائی دیں تو پھر اس کو کہتے ہیں عینی تکرار. عین آنکھ والی ہاں عین سے وہی عینی تکرار. عین کا کیا ہوا لیکن ہوگی صرف مشابہت تکرار. اچھا, ہمارا اور مغاربہ کا ایک تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ حقیقی تکرار مانتے ہیں, اور وہ خاص طور پہ مشدد میں وہ تو کرتے ہی حقیقی تکرار ہے. کہتے ہیں مشدد میں 2 رائیں ہیں تو 2 راؤں کی آپ نے تکرار ادا کرنی ہے, اور یہ ان کے متن درر اللوامع میں لفظ موجود ہے کہ وَهُوَ اِذَا شَدَّدْتَهَا كَثِيرُ, اگر را مشدد ہے تو تکرار زیادہ ہوگی. اور یہ بات ان کی تھوڑی سی عقلی طور پہ صحیح بھی لگتی ہے, لیکن مشارقہ جو ہے نا ان کی تلقی مشابہت تکرار والی ہے, اسی لیے ہم زیادہ تکرار نہیں کرتے. اور ہمارے ہاں تو اس کے اوپر تنبیہ بیان کی جاتی ہے. انشاءاللہ العزیز یہ قصیدہ نونیہ میرا جلد از جلد طباعت کے مرحلوں میں ہے, میں نے اس کی پروف ریڈنگ تو کر دی ہے, بس اب اس میں تصویریں لگ کے تو وہ اب انشاءاللہ جلد چھپ جائے گی. اس میں تو یہ جو علامہ سخاوی ہیں امام شاطبی کے شاگرد, انہوں نے بڑی واضح تنبیہ بیان کی ہے کہ را مشدد ہو تو اس کی تکرار سے بچنا ہے, جیسا کہ الرحمن کی را, یعنی اس کو الرحمن پڑھنے کا شبہ ہو سکتا ہے, اس سے بچنا ہے. الرحمن صرف مخرج کے اندر جنبش دینی ہے, الرحمن, اس کو الرحمن نہیں بنانا. اور علامہ شاطبی نے تو یہ جزری نے تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے, اذا ما شددا, اس طرح کر کے لفظ آتا. ایک منٹ, کیا لفظ ہے وہ, یعنی وہ بھی اسی طرح کا جملہ ہے کہ آپ نے را جب مشدد ہو تو اس کی زیادہ تکرار سے بچنا ہے, زیادہ تکرار نہیں ہونے دینی. وَأَخْفِ تَقْرِيرًا اِذَا شَدَّدُوا کر کے کوئی لفظ ہے کہ جب را مشدد ہو تو آپ نے تکرار کو کم کرنا ہے, زیادہ کرنے سے بچانا ہے. وہ جو بہت زیادہ تکرار ہے نا اس سے بچانا ہے. اور یہ جو مغاربہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاں, ہمارے ہاں امام جزری کا زیادہ مقام ہے نا, تو ان کے ہاں امام جزری سے بھی پہلے ابن بری گزرا ہے, اور وہ بہت بڑا امام ہے ان کے ہاں, امام جزری سے بھی زیادہ اس کی ویلیو ہے ان کے ہاں, اور وہ ہے بھی امام جزری سے پہلے کا. لوامے والے ہی درر اللوامے والا, وہی درر اللوامے والا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر امام جزری نے یہ کہا بھی ہے نا واقفی تقریر زامہ شددو, تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عینی تکرار ہو جاتی ہے نا, کئی رائیں سنائی دیتی ہیں جس کو مبالغہ بھی کہا جاتا ہے, کہتے ہیں اس مبالغے سے بچنے کی بات کہی ہے امام جزری نے کہ مبالغہ نہیں کرنا, اور یہ صاف سمجھ میں بھی آتا ہے. لیکن ہمارے ہاں مشابہت تکرار ہی ہے, اور ہمارے مشائخ حقیقی تکرار سے منع کرتے تھے. تو لہٰذا یہی بات امام عبد الرحمن مکی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, مگر اس سے جہاں تک ممکن ہو احتراز کرنا چاہیے, یعنی حقیقی تکرار سے بھی بچنا ہے, پوری کوشش کرنی ہے, اور عینی تکرار سے تو بس بچنا ہی ایک بچنا. بات شیخ رمضان کون ہے, مشارکہ کے مغاربہ؟ رمضان یہ مصری کویت کے ہیں, مشارکہ ہیں. تو پھر وہ کیوں اتنے تکرار کرواتے ہیں؟ نہیں کرواتے, ویسے ہی لگتا ہے. وہ صرف را کی تکرار, اور بعض دفعہ نا استاد طالب علم کو اس کی غلطی بتانے کے لیے اس کی ادا کو ذرا مبالغے سے ادا کرتا ہے. جیسے ہم بچوں کو نہیں کہتے کہ لمبا کرو, ہم 10 الف طول کرتے ہیں تو وہ مسا 4 الف کرتے ہیں. ہاں جی ایسے ہے. تو وہ بعض دفعہ استاد تھوڑا سا وضاحت کے لیے بھی مبالغہ کروا دیتا ہے, لیکن میں نے ان کو دیکھا نہیں, ان کی تکرار اتنی نہیں ہے. وہ نہیں, ایک اور بھی چیز ہو سکتی ہے, بعض دفعہ جس کو ہم غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل ادا ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہی مشابہت تکرار ہو, کیونکہ میں نے مغاربہ کی تکرار سنی ہے, وہ شیخ رمضان کی تکرار سے ڈبل ہے. وہ تقریباً اس طرح کرتے ہیں, اگر مجھ سے اگر سیدہ ہو جائے, مرہ کافی تکرار کرتے ہیں. اور شیخ رمضان آپ کے ذہن میں شاید ہوگا, وہ جہاں پہ راہ پہ وقف ہو رہا ہو وہاں پہ تھوڑا سا
غلطی جی نکالتے ہوں گے بالکل، نا، سورۃ القمر. وہ نبر ادا کرواتے ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں وہ قدیر لفظ میں نے پڑھا، مجھے اس طرح کہتے ہیں، وہ پڑھو قدیر بشیر نذیر، یہ جو ہے نا نذیر، یہ جو کرواتے ہیں اس میں، یہ نبر ادا کرواتے ہیں. ہم اصل میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے، ہم بہت سی چیزیں چھوڑتے ہیں ادا میں. جیسا کہ آپ بعض لوگوں کو کہیں کہ جیسا کہ شیخ صاحب پڑھتے ہوتے تھے نا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر. اچھا اب سننے کو لگتا ہے جیسے راہ پہ انہوں نے قلقلہ کر دیا ہے. تو میں نے ایک دن شیخ صاحب سے پوچھا، میں نے کہا استاد جی یہ جو میں پڑھتا ہوں لیلۃ القدر، کیا میں نے صحیح پڑھا؟ کہتے بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا مجھے کیوں لگتا کہ میں نے راہ پہ قلقلہ کیا ہے؟ کہتا نہیں بیٹا یہ تقریر ادا ہوئی ہے. اچھا پھر ایک دن میں نے شیخ صاحب سے پوچھا استاد جی یہ لفظ جو ہے قبل، کیا میں نے صحیح پڑھا ہے؟ قبل. کہتے بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے لام میں قلقلہ کر دیا ہے. کہتے بیٹا یہ انحراف ادا ہوا ہے. بعض دفعہ وہ ہمیں اصل ادا کا پتہ نہیں ہوتا. جیسا کہ بچپن میں بچوں کو غلطی درست کرواتا ہوتا تھا، وَلَضَّالِّينَ نہ کرو، یعنی ہم اپنی طرف سے کہتے ہوتے تھے کہ نہیں بنا، حالانکہ وَلَضَّالِّينَ ہی صحیح ادا ہے، وَلَضَّالِّينَ. تو یہ بعض دفعہ آپ کبھی قاری عبدالباسط صاحب کی تلاوت سنیں، آپ کو لگے گا کہ یہ لفظ انہوں نے غلط پڑھا ہے، حالانکہ وہ انہوں نے صحیح پڑھا ہوتا ہے، ہمیں غلط پتا ہوتا ہے. جیسا کہ میں شروع میں سمجھتا ہوتا تھا کہ وہ عین نہیں صحیح ادا کرتے یا ہا صحیح ادا نہیں کرتے، بعد میں پتہ چلا ہا ہوتی وہ ہے جو وہ ادا کرتے ہیں، ہم تو خواہ کا اس کو کھینچ رہے ہوتے ہیں. اور عبد الرحمن مکی صاحب نے یہ غلطی بیان کی ہوئی ہے، آگے آئے گی، آگے کہیں نہ کہیں یہ ہا کی بات کریں گے. تو بعض دفعہ ہمیں غلطی پتہ نہیں ہوتی. منشاوی صاحب کی ادا بڑی بہترین ہے، خلیل اسری صاحب کی. منشاوی صاحب کا بعض دفعہ امالہ اور عدم غنہ بلکہ ان کا لام را کا غنہ اور خلف والا عدم غنہ اور تقلیل، یہ اکثر ان سے کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. باقی ادا ان کی بڑی کمال ہے. قاری عبدالباسط صاحب کی ادا جو ہے نا، وہ آواز تو آواز ایک طرف، ان کی ادا بڑی تقلیدی ادا ہے، ان کی ادا کی تقلید کرنی چاہیے، اتنی کمال ادا ہے. اسی طرح خلیل حسری کا تو میں کہتا ہوں لفظ بلفظ نقل مارنی چاہیے. ایسے بندے بہت کم ہیں جو صفات کے واضح کر کے ادا کرتے ہوں، ان میں ایک بندہ خلیل حسری ہے. اسی طرح بڑی اچھی ادا کا اگر آپ نے بندہ دیکھنا ہے، حسن البنا کی بڑی اچھی وہ ہے. عبد الفتاح شعشاعی، ان کی ادا بڑی اچھی ہے، یہ پرانے لوگ ہیں سارے. ابو العینین شعیشہ، وہ بڑی اچھی ادا کرتے ہیں، ان کی ادا کافی اچھی ہے. یہ اچھی ادا والے قراء جو ہے نا یہ ہیں، خاص طور پہ منشاوی صاحب ہو گئے، بنا ہو گئے، اور یہ حسری صاحب ہو گئے. شیخ رمضان بھی کہتے ہیں کہ ان کی ادا بڑی اچھی ہے تمام حروف میں. تمام حروف میں. وہ کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کیونکہ کامل اور اکمل ترین ادا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یا کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کی تھی. پھر اس کے بعد ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور پائی جاتی ہے. آپ کو میں ذکر کروں